بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر پاک اسٹڈیز تسلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 27واں آن لائن لیکچر ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر 9 پڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو لیکچر ہے، وہ ہے پاکستان کے قدرتی وسائل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، نیچرل ریسورسز آف پاکستان اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قدرتی وسائل ہوتا کیا ہے۔ قدرتی وسائل سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان انہیں تلاش کر کے صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنی اور ملکی آمدنی میں اضافہ کر سکے، مثلاً جنگلات، معدنیات، سمندر وغیرہ۔ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان میں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں۔ قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وسائل سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ملک کی معیشت ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے، کیونکہ کسی ملک اور قوم کی ترقی کا دار و مدار اسی امر پر ہے کہ وہاں کے لوگ ملکی وسائل سے کس تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قدرتی وسائل کی اقسام کیا ہے، ٹائپس آف نیچرل ریسورسز ہیں کیا۔ بہت سارے قدرتی وسائل ہیں، جیسے افرادی قوت، مین پاور، دریا، ریورز، پہاڑ، ماؤنٹین، سمندر، سیز، صحرا، ڈیزرٹس، جنگلات، فارسٹ، میدان، پلین، زرخیز مٹی، معدنی وسائل جیسے معدنیات اور حیوانی وسائل۔ تو یہ پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان پر بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ لوگ محنت اور خلوص نیت کے ساتھ ملک کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دنیا کی بعض اقوام نے اپنی محنت سے اپنے ملک کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے قدرتی وسائل اور انسانی وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس کے مسائل زیادہ ہیں لیکن وسائل کم ہیں، لیکن برکیف ہم نے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر اپنے مسائل کو کم کرنا ہے۔ قدرتی ذرائع کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کی آبادی کا بیشتر حصہ دیہاتی زندگی پر مشتمل ہے۔ دیہاتی علاقوں میں رہتا ہے جہاں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے۔ یہ لوگ عموماً اس زمین کے حصے پر رہتے ہیں جس کی پیداوار صلاحیت کم ہے۔ ان کے کاشت کرنے کے طریقے پرانے اور فرسودہ ہیں، لیکن یہ لوگ ان کے مویشی اپنے ایندھن اور چارے کے لیے آس پاس کے درختوں اور پودوں کو تباہ کرتے رہتے ہیں، جس سے قدرتی ذرائع جو ہیں ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے شہروں میں شور، ماحولیاتی آلودگی اور آب و ہوا میں گندگی پھیل رہی ہے، جس سے نہ صرف بیماریاں پھیلتی ہیں بلکہ قدرتی ذرائع بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں پانی کے وافر ذرائع ہیں، لیکن سٹوریج کی ناکافی سہولیات کی بنا پر ہر سال کافی پانی ضائع ہو جاتا ہے، کھیتوں تک نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ کیمیائی کھادوں کی آلودگی اور شہروں کی گندگی بھی دریاؤں میں جاتی ہے۔ کیمیائی کھادوں کی آلودگی کیسے جاتی ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے، پیسٹی سائڈز کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً کپاس کاشت کی جاتی ہے یا گندم کاشت کی جاتی ہے یا مکئی کاشت کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے اس میں فرٹیلائزرز، کھادیں ڈالی جاتی ہیں۔ پھر کپاس کے پودوں پر کیڑے مار ادویات کا سپرے کیا جاتا ہے، سفید مکھی کا یا سبز تیلے کا سپرے کیا جاتا ہے، جس سے سپرے کے جو ذرات ہیں ظاہری بات ہے فصل کو متاثر کریں گے، فصل کے بعد ارد گرد کے کھیت کو اور ہوا کو متاثر کریں گے۔ اس طرح کیمیائی کھادیں بھی متاثر کریں گی اور آلودگی میں اضافہ ہوگا، جس سے ہمارے دریاؤں کے پانی آلودہ ہو رہے ہیں۔ دریاؤں کی آلودگی سے دریاؤں کے جانور اور مچھلی مر جاتی ہے۔ ملک کے قریباً 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ ملک کے قریباً 60% لوگوں کو پینے کا پانی مہیا نہیں ہے۔ اس لیے قدرت کا یہ بہت بڑا ذریعہ پانی ضائع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس لیے قدرت کا یہ جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہیں، قحط سالی کے لیے مسئلے کا خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ صنعتوں اور کاروبار ضرورت کے لیے جنگلات کا بے تحاشا کٹاؤ ہو رہا ہے۔ یہ جنگلات کا کٹاؤ ہی ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بجائے کم ہونے کے بڑھ رہی ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق فارسٹ لاس ان 2017 واز دی سیکنڈ ہائیسٹ آن ریکارڈ۔ کہا جاتا ہے کہ 2011
سے لے کر 2017 تک جو ہے پاکستان میں جو فارسٹ لاسٹ ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یا اعداد و شمار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2011 میں 17.5% تھا, 2012 میں 23 ہو گیا, اب 2017 میں یہ سب سے زیادہ ہے جنگلات کا کٹاؤ, یہ 2016 میں کہ 29.7 29.4% ہے. اور اس طرح ہم اپنے آبی وسائل سے اپنے جنگلات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. ایک اعداد و شمار کے مطابق WWF جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں صرف 5% جنگلات باقی ہیں, اور ایشیا میں جنگلات دوسرا سب سے زیادہ کٹاؤ پاکستان میں ہے. مطلب کہ پاکستان کے جو قدرتی وسائل ان میں جنگلات جو ہے وہ سر فہرست ہے, اور پاکستان میں صرف 5% جنگلات باقی ہیں, جبکہ کسی بھی تنظیم یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سروے کے مطابق کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے جنگلات کی جو ریشو ہے وہ اس کے رقبے کے 25% ہونی چاہیے, یعنی کم از کم 25% ایریا پر جنگلات ہونے چاہیے, جبکہ پاکستان میں جو جنگلات ہیں فارسٹ ہیں وہ 5% ہیں. اچھا, اس کے ساتھ کیا ہے کہ صنعتوں اور کاروباری ضروریات کے لیے جنگلات کا بے تحاشا کٹاؤ ہو رہا ہے. اس سے ملک کی جنگلات کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں, اور خیال کیا جاتا ہے کہ ملک میں آنے والے وقتوں میں جنگلات ختم ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی, پانی کی آلودگی, لکڑی کی پیداوار میں کمی, موسم گرمی, بیماریوں اور چرند پرند کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. جب انسان اپنی ضروریات کے لیے صنعتیں لگاتے ہیں, سڑکیں بناتے ہیں, ڈیم تعمیر کرتے ہیں, تو قدرت کا بہت سارا علاقہ کم بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جب ہم اپنے گھروں میں مچھر اور کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے یا کھیتوں میں سنیاں وغیرہ مارنے کے لیے کیڑے مار ادویات استعمال کرتے ہیں, تو اس کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان ادویات نہ صرف جانداروں کی ان کی اقسام کو ختم کریں گی جو انسان کے لیے اور اس کی زرعی پیداوار کے لیے نقصان دہ ہیں, بلکہ حشرات کی وہ اقسام بھی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی اور اس کی زراعت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم مفید جاندار اشیاء کی حفاظت کریں تاکہ ہماری زندگی اور ہماری پیداواری صلاحیت کے لیے وہ معاون ثابت ہو سکیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنی ذرائع سے نوازا ہے. ان معدنیات میں خام لوہا, کرومائٹ, تانبا, معدنی نمک, چونے کا پتھر, جپسم, سنگ مرمر, چینی اور آتشی مٹی, کوئلہ, قدرتی گیس جس کو میتھین گیس کہتے ہیں یعنی نیچرل گیس, اور خام تیل وغیرہ شامل ہیں. اچھا, یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان میں کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں, معدنیات یعنی منرلز, تو آپ لکھیں گے خام لوہا, کرومائٹ, تانبا, معدنی نمک, چونے کا پتھر, جپسم, سنگ مرمر, چینی اور آتشی مٹی, قدرتی گیس, کوئلہ وغیرہ. صنعتوں کو توانائی دینے کے لیے کوئلہ, خام تیل اور قدرتی گیس استعمال ہوتی ہے. ڈر ہے کہ صنعتوں میں ان کے بے تحاشا استعمال سے ان کے ذخائر کامیاب نہ ہو جائیں, لہذا ضروری ہے کہ اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے. سائنس کی ترقی نے ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے. نئی نئی ایجادات ہوئی ہیں, ہمیں طرح طرح کی مشینیں اور سہولیات حاصل ہو گئی ہیں تاکہ انسانی زندگی آرام دہ ہو جائے. ان سہولیات کی وجہ سے انسان آرام طلب ہو گیا ہے, اور اس کی توجہ جو ہے وہ ان سہولتوں کی وجہ سے انسان آرام طلب ہو گیا ہے, اور اس کی توجہ قدرتی ذرائع کی حفاظت سے ہٹتی جا رہی ہے. قدرتی وسائل کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ملک و قوم کی ترقی اور معیشت کے لیے استحکام کا دار و مدار بھی قدرتی وسائل کے بہتر استعمال پر ہے. پاکستان کی روز افزوں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قدرتی وسائل کو اتنی زیادہ ترقی دیں کہ ہماری مجموعی ترقی کی شرح افزائش آبادی میں شرح سے کسی صورت کم نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے قدرتی وسائل فروغ پانے کی بجائے ہماری غفلت کا شکار ہو کر ضائع ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے معلومات دوسروں تک پہنچانا, ان کا استعمال کرنا, ان پر سوچنا, ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچ سکیں. یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے.
اس ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، رسائل، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام، مواصلاتی سیاروں کا نظام آپس میں مل کر ہماری زندگی میں اس طرح آ گئے ہیں کہ ہم دنیا کی معلومات اپنے تک اور اپنی معلومات دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک چند منٹوں میں سستے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ترقی، ٹیلی کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی میں ترقی اور بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ذرائع کی ترقی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں پچھلے چند سالوں میں خاصی کوششیں کی گئی ہیں اور بے حد پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل فون کی ایجادات نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ آج دنیا بھر کے معاشی شعبوں میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ای کامرس دنیا میں کاروبار کرنے کا نیا طریقہ متعارف ہوا ہے۔ ای کامرس سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے کی جانے والی تجارت کو ای کامرس کہا جاتا ہے۔ مختلف صنعتیں اپنی پرانی اور نئی اشیاء کے اشتہارات انٹرنیٹ پر دیتے ہیں اور قیمتیں لکھ دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گھر یا کاروباری دفتر میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کمپنیوں اور صنعتوں کی اشیاء کی تصویریں اور قیمتیں دیکھ سکتا ہے، ان کے بارے میں کمپنی سے براہ راست معلومات لے سکتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ رکھنے والے لوگ اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے فیکٹری سے اصل قیمت پر یہ اشیاء خرید سکتے ہیں اور کوریئر کے ذریعے بہت مختصر وقت میں منگوا سکتے ہیں۔ اس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زندگی کے ہر شعبے میں استعمال عام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، آج کا لیکچر تھا۔ اچھا، اب آپ نے پاکستان کے قدرتی وسائل کس طرح لکھیں گے، لانگ کوشچن کس طرح بنائیں گے، پاکستان کے قدرتی وسائل کے ذرائع ان کے تحفظ پر نوٹ لکھیں، ہمارا لانگ کوشچن بنے گا۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے قدرتی وسائل کی ڈیفینیشن، اس کے بعد قدرتی وسائل کے اقسام لکھ دیں گے، اس کے بعد قدرتی وسائل کا ضیاع کس طرح ہو رہا ہے یہ آپ لکھ دیں گے، جیسے کہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں ہے یا آپ کی گائیڈ بک میں ہے، اس کے 5 پوائنٹ بنا لیں گے۔ مثلا جو ٹیکسٹ بک میں ہے قدرتی ذرائع کا تحفظ، اس کے 7 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کی آبادی میں اضافہ، پاکستان میں پانی کے وافر ذرائع، صنعتوں اور کاروباری ضروریات کے لیے جنگلات کا کٹاؤ، اس کے علاوہ صنعتیں اور ڈیم کی تعمیر، اس کے علاوہ معدنیات اور معدنیات کا استعمال، سائنس کی ترقی۔ تو یہ بہت سارے پوائنٹس بن جائیں گے، ایٹ لیسٹ 10 پوائنٹس آپ نے بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے قدرتی وسائل کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ آپ گائیڈ بک سے کر لیں گے۔ اس طرح ہمارا 10 اور 12 ہیڈنگز کا ایک لانگ کوشچن بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔